بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نام دمیا کا نستعین۔ آج پنجاب کے اندر پنجاب حکومت نے ایک گنڈا گردی کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور میں آج اس نانی جان اور یہ 47 کی جو پیداوار ہے اس سے مخاطب ہوں کہ آپ ایک عورت ہو کر آپ بڑے دعوے بھی کر رہی ہیں، آپ بچوں کے پاس جا رہی ہیں، کبھی آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کیا ڈرامے آپ نے مچائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی اسپتال میں چلے جائیں تو وہاں آپ کی ہی تصویریں نظر آئیں گی، پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں تو آپ کی تصویریں نظر آئیں گی۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو بس آپ نے اسی طریقے سے پیش کرنا ہے دنیا کو، یا کوئی کام بھی کر کے دکھانا ہے؟ اور آپ کے داماد کا وہاں اس اسکول کے اندر شراکت داری ہے، اور وہاں جس بچی کے ساتھ جو آج ریپ کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور بجائے اس کام کو سلجھانے کے پرنسپل وہاں کی جو ہے اس نے پولیس کے ساتھ مل کر ان بچوں کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ان بچوں کو جو گرد نواح کے وہاں کے جو مزید کالجوں اسکولوں سے آئے ہیں، میں ان اسٹوڈنٹس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستانی طالب علم جو اسٹوڈنٹ اور جو کالج یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں، کہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اس ملک کی تقدیر بدلی ہے، اور آج وقت ہے یقین کریں کہ اسی طریقے سے یہ لوگ انتقام لیتے ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے جو اس ملک کے حق کی خاطر بولے گا۔ آپ حق کی خاطر بولے ہیں، آپ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اگر اب نہیں بولنا تھا آپ نہیں بولتے تو آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، لیکن جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہر جگہ یہی مسائل ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف اس ظلم فسطیت کے خلاف بالکل سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے، اور میرا پاکستان 25 کروڑ عوام اور یہاں خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے جو سیاست میں ہے نہیں ہے، آپ اپنی تعلیم بے شک بالکل جاری رکھیں، لیکن یہ ملک ہوگا اور اس ملک میں آپ کا وقار ہوگا، آپ کی عزت ہوگی۔ کل آپ نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، آپ آج کھڑے ہو جاؤ اور عمران خان کے نام پہ اس کے نظریے پہ چلو اور اس کا ساتھ دو، اور اسی میں بقا ہے صاحب کی کہ خان صاحب دوبارہ باہر آئیں اور وزیر اعظم بنیں اور اس ملک کا سسٹم درست کر سکیں گے، ادروائز اس ملک کا سسٹم درست نہیں ہو سکتا۔ تو میں ایک بار پھر پنجاب گورنمنٹ پہ ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، خاص کر کے یہ مریم نواز پہ، اس کی وجہ کہ آپ ایک عورت تھی اور آپ کی بھی گھر بچیاں ہیں، آپ کی پوتیاں بھی ہیں، آپ کو کم از کم نوٹس لینا چاہیے، لیکن آپ کے اندر وہ اوقات وہ آپ کے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا سٹینڈ لے کے اور اس کا انصاف جو دنیا کے سامنے لے کے آئیں۔ لیکن یہ بھی باخبر ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، یہ مختلف قسم کے وہ اور بندے ہیں جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر آج یہ ثابت نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہمارے خان صاحب اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آ کر اس چیز کا انشاءاللہ اس واقعے کا مکمل طریقے سے اس کی تحقیقات کروائے گی۔ اس کے بعد میں 2-3 پوائنٹ پہ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ یہ جو کل کا احتجاج ہونے جا رہا ہے، میں اپنے تمام نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوان جو کالجز کے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو چھوٹے اسکولوں میں ہائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کل ڈی چوک پہنچیں، خاص کر کے راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد نواح کے لوگ، اور جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سوشل میڈیا میں بھی تقریباً آپ لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اس کی وجہ کہ یہ احتجاج کا ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے کہ آج 10 دن سے اوپر ہو گئے کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی رسائی نہیں، اور یہ خبریں بھی اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ماحول یہ بنائیں، اور انہوں نے اس ملک کے اندر اس ملک کی کھلواڑ بنا دی ہے کہ پی کے کی صورتحال دیکھ لیں، بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ کشمیر کی صورتحال دیکھیں، ہر طرف انہوں نے ملک کا ہر حصے ہر ٹکڑے کو دار پر لگا کے رکھ دیا ہے۔ اس حکومت کو اپنا یہ جو شعبہ شریف ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور اس ملک کی کیا ڈیمانڈ ہے، اور میں ان اداروں سے بھی التماس کرتا ہوں جو ان کو کندھا دے رہے ہیں اس بوسیدہ نظام میں جو الجھے ہوئے ہیں، جن کا کام ہے صرف لوٹو پٹو اور کھاؤ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس 47 حکومت کو ہم گھر جا کر چھوڑیں گے۔ اور کل ڈی چوک صاحب نے پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، کسی قیمت میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور میں اپنی لیڈرشپ سے اور اپنے پی ایم این اے عہدیدار سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی جوک آنا ہے، ورکر عوام بالکل ریڈی تیار بیٹھی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی میزبانی کریں گے اپنی اسلام آباد، جس طرح پہلے ہم نے حق ادا کیا، اور ہم
آخری جان تک لڑیں گے اور ہمارا یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ اس کی وجہ کہ شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہاں مختلف ملکوں کے وفود آئے ہوئے ہیں، وزراء اعظم آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنی ایک پاکستانی قوم ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرنا ہے، اور ہم اپنے داروں اور خاص کر کے یہ جو انتظامیہ لونڈی بنی ہوئی ہے ہم اس کو بھی پاور کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا۔ کہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ایک لائن دے دیں ہمیں ڈی جو کہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، اور ہمارا وہاں دنیا کے سامنے یہ احتجاج ہوگا کہ اس ملک میں ظلم فسطیت کی انتہا ہو رہی ہے، اور امت مسلمہ اور 25 کروڑ کے عوام کا جو لیڈر ہے اصل، جس کو انہوں نے بے گناہ کیسوں میں بند کر کے اور 10-12 دنوں سے یہ ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور ان کی بہنوں کو انہوں نے پلاننگ کے ذریعے ان کو گرفتار کیا ہے بجائے ان کو چھوڑنے کے، ان کو بھی جیل میں ڈالا ہے۔ ہمارے بے شمار کارکن ہیں، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ فی الفور ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے، اتنا ظلم نہ کریں، یہ ظلم آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ظلم کی حد ہوتی ہے، آپ حد عبور کر چکے ہیں، اور یقین کریں کہ پیچھے آپ مسالے اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہمارا یہ جو پچھلے جو مسالے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، کان آیا، لیکن مٹ گئے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنا تقریباً اس وقت آپ عروج پر ہو، اور عروج بھی آپ اپنا عبور کر چکے ہو، اور آپ کو یہ اندازہ ہے، آپ کہتے ہو کہ میں اس طرح ڈنڈا چلاؤں تو یہ کام ہو جائے، اس طرح چلاؤں یہ ڈنڈا آپ کا آپ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 25 کروڑ عوام جاگ چکی ہے، یہ وہ دور نہیں رہا جو پرانے دور میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے چلا رہے تھے۔ لہٰذا آپ ہمارے مرشد کو، آپ کے ساتھ آپ کو درخواست دی گئی ہے، اس حکومت کو، ان اداروں کو درخواست دی گئی ہے کہ آپ ہمارے مرشد کے ساتھ ہماری ملاقات کروا دیں۔ بات اتنی تھی کہ تاکہ آپ کی شنگھائی کانفرنس ہے، باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہماری جماعت بھی اس میں شرکت کرتی، اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے مرشد عمران خان کو بھی آپ اس میں آ کے اس کانفرنس میں بٹھاتے، اور پتہ چلتا دنیا کو کہ یہ دنیا میں پاکستان کا جو ایک آپ کا امیج جانا تھا اس کی مثال نہیں ملنی تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو آپ نے افغانستان کو، یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ افغانستان کے بغیر ادھورے ہیں، یہ یاد رکھیں، آپ افغانستان کے بغیر ادھورے ہیں، روس کے بغیر ادھورے ہیں۔ ہم انڈیا کے لیے بھی اس حق میں ہیں کہ اگر انڈیا کشمیر کا فیصلہ کرتا ہے، کشمیر کو آزاد کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر کا، تو ہم انڈیا کے لیے بیٹھنے کے حق میں ہیں۔ لیکن آپ ہندوستان کو بلا رہے ہیں، اور آپ افغانستان کو جو اپنا مسلمان بھائی ہے، جس کی لاشیں یہاں گری ہیں، جنہوں نے کیا نہیں قربانی دی اس ملک کے لیے، جنہوں نے کشمیر آزاد ہوا تو وہاں آ کر قربانی دی ہیں، آج اس کانفرنس میں اگر آپ ان کو نہیں بلا رہے ہیں تو یہ بھی ایک قابل مذمت بات ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک پڑوسی ملک کو اس طریقے سے آپ پیچھے کر کے اور انڈیا کو موقع دے رہے ہیں، دوسری طاقتوں کو موقع دے رہے ہیں، اور ان کو ہمارے آٹومیٹک ہمارے مسلمانوں کے آپ خلاف کروا رہے ہیں، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا یہ جو ہندوستان کی ایک صحافی اینکر آئی ہے جو اسلام آباد میں کانفرنس میں بیٹھنے کے بجائے وہ ماشاءاللہ رائے ون میں جا کر پہنچی ہے، اور میاں محمد بخشو اور اس کی بیٹی وہ بیٹھی ہے، اور درمیان میں وہ بیٹھی ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ کے یہ کیا لگتے ہیں؟ آپ کا اس ملک کے ساتھ رشتہ ہے؟ میں تو بہت عرصے سے آپ لوگوں کو جانتا ہوں، اور میں اس کا بارہا میڈیا پہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ آپ کبھی بھی اندر سے پاکستانی نہیں ہیں، آپ ہندوستانی ہیں۔ اس کی وجہ کہ آپ نے سعودیہ میں بھی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں، آپ کی سعودیہ میں کمپنی تھی، اور اس میں آپ نے پاکستانیوں کو اپنی کمپنی سے، بلکہ آپ نے رکھا بھی نہیں تھا، کہ ان کو جو رکھے ہوئے تھے ان کو نکال کر آپ نے سینکڑوں کے حساب سے آپ انڈیا سے بندے لے کر آئے تھے، جب آپ کو پاکستان سے مشرف نے کک مار کر یہاں سے بھیجا تھا، وہ وقت بھی یاد کریں۔ اور اس کے بعد جب آپ پیچھے وزیر اعظم تھے، وہاں سے مودی کا ایک یار آیا، اس کو آپ لے کے مری میں گئے، اور آپ کا ہندوستان کے ساتھ اگر اس طریقے سے آپ کا مائنڈ ہے تو آپ افغانستان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ چائنا کے ساتھ نہیں ہیں، آپ روس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، جس طریقے سے رؤف حسن صاحب پہ آپ نے ایک واٹس ایپ کی وجہ سے آپ نے اس چیز کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ پتہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ تحریک انصاف نے کیا کر دیا، تو لہٰذا آج یہ آپ سامنے یہ چیزیں لے کے آئے۔ میں ان اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اوپن کریں کہ یہ بندہ بار بار پھر اس کی جب یہ پنجاب کے اندر جب فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں اس کی، وہاں جو انڈیا کے لوگ نکلے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور ہمیں کیوں اپنے مسلمانوں سے آپ دور کیے جا رہے ہیں؟ اور ایک ہندوستان جو ظلم کی حد کر چکا ہے جموں کشمیر میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ان کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ آپ کا اتنا پیار محبت، یہ قابل مذمت ہے۔